أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے نبی کا فرمان ہے جب مسلمان 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا حساب آسان کر دیتا ہے۔ جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں خود ہی اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں 60 سال کے بعد داڑیاں رکھنی شروع کرتے ہیں، یار ہن تو رکھ لو، یہ پتہ نہیں کس لیے موت آ جائے۔ یہ وہ اللہ کا نظام ہے، کوئی نمازیں شروع کرتا ہے، کوئی حج پہ جاتا ہے۔ ابھی میں کینیا میں ایک بہت بڑا چودھری ملا کہ مولانا اب گناہ کرتے شرم آتی ہے، اب گناہ کرتے شرم آتی۔ یہ وہ اوپر کا غیبی نظام ہے کہ حببت الیہ الانابہ، میں اس کے دل میں خود اپنی یاد پیدا کر دیتا ہوں کہ وہ میری طرف آنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ 70 سال کا ہوتا ہے تو احبہ اللہ اہل السماء، تو اس سے اللہ کہتا ہے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور جب وہ 80 سال کا ہوتا ہے، جواد صاحب کے والد خوش قسمت ہیں، جب وہ 80 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے گناہ سارے معاف کر دو، نیکیاں ساریاں قبول کر لو۔ کتبت حسنات والقیت سیئات۔ چل بھائی تو بڑی سروس کی تھی، یعنی جو 30 سال نوکری کرتے ہیں تو پینشن لگ جاتی، تو 80 سال کی نوکری اللہ کہتا ہے چلو بھائی موجہ کرو، ٹھیک۔ تو اللہ کی ذات سے وہ تو ویسے بڑے نیک بزرگ تھے اور وہ ساری زندگی ان کی تسبیح ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی اللہ کی یاد میں، لیکن ایک ان کو بینیفٹ یہ بھی ملا ہے کہ وہ 80 سال کے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ اور جب وہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میری بڑی سروس کی ہے، جس رشتہ دار کی سفارش کرے گا تیری تو خیر اس کو بھی جنت میں ڈالوں۔ دیکھو بھائی والدین کا حق کیسا ہے جو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مر گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب، ان کی قبر پہ جانا، وہاں بیٹھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، یہ ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی دعا لینا، ان کی ناراضگی سے بچنا اور ان کی دل آزاری سے بچنا، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی والدین کا حق بیان کیا ہے تو آخری درجے کا حق بیان کیا ہے۔ میں صرف ایک جگہ سے بتاتا ہوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اپنا حق مانگا تو 33 نمبر کہ بھئی دیکھو میرے بندو، میرے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرنا، یعنی شرک نہ کرنا۔ تو شرک نہ کرنا 33 نمبر والی بات ہے کہ ہم کفر میں نہیں گئے، ایمان پہ باقی رہ گئے۔ ساتھ ہی اگلا جملہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ 100 نمبر۔ احسان ایک ہوتا ہے احسان اردو میں کہ میں تیرے تے احسان کیتا ہے، تیرے تے نیکی چاڑیے۔ عربی میں احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو اس کے خوبصورتی کی آخری حد تک پہنچانا۔ ٹھیک؟ احسان حسن سے ہے نا، حسن سے، اس کے ساتھ الف لگا کر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں ماں باپ کے بارے میں کہا۔ ایک اور قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ہاں بھائی میرا حق کتنا ہے کہ شرک نہ کرنا، 33 نمبر۔ ساتھ ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے 100 نمبر۔ 100 احسان عمل کو حسن کی آخری حد تک پہنچانا۔ ماں باپ کے بارے میں اللہ نے کہا عمل کو حسن کی آخری حد تک پہنچاؤ، اور اپنے بارے میں کہا وہ ایک شرک نہ کرے۔ اج جہاں اپنا اور ماں باپ کو اللہ نے حق لایا نا کٹھا، وہاں اپنے حق کو بالکل آخری درجے پر لائے اور ماں باپ کا وہ اوپر لے گئے۔ اب اسی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنا حق بتایا، ایک جملہ، اور وہ بھی 33 نمبر والا کہ بھائی بندگی صرف اللہ کی، مانگنا صرف اللہ سے۔ اچھا ماں باپ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ایک اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، 2 فلا تقل لهما اف، 3 ولا تنہرہما قول وقل لهما قولا کریما، 5 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، 6 وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، 7 ربكم اعلم بما في نفوسكم، 8
ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. ماں باپ کے بارے میں 9 جملے ہیں اور اپنے بارے میں 1 جملہ ہے. زندہ ہیں ہمارے تو چلے گئے، زندہ ہیں تو جنت کا راستہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرے ماں باپ اگر زندہ ہوتے نا، میرے ماں باپ اگر زندہ ہوتے نا، پھر کہنے لگے اچھا ماں ہی ہوتی، چونکہ باپ تو دیکھا نہیں نا، ماں سے 6 سال رہا تعلق، ماں ہی ہوتی نا تو تم پتہ ہے میں کیا کرتا؟ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جی، جی اماں جی، میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جی. اور ماں کی قبر پر تشریف لے گئے. آخری حج 12,000 کا مجمع لے کے مدینہ سے نکلے، ابوا پہنچتے پہنچتے 60-70 ہزار ہو گیا اور وہاں یوں پہاڑوں میں چلے گئے. سن 2000 میں اللہ نے مجھے زیارت کروائی حضرت آمنہ کی آرام گاہ کی. ہے ایسے کالے پہاڑوں میں میرے نبی کی ماں سوئی ہوئی ہے، حیرت ہوتی ہے. جس کے لیے کائنات بنائی کتنا بڑا امتحان لیا، 6 سال کے معصوم بچے. تو آپ گئے، اونٹنی کو بٹھایا، اپریل احرام باندھا ہوا، ننگے سر ہیں، پہاڑ پہ چڑھے. پہاڑ ہے کوئی 60-70 فٹ اونچا اور اوپر فلیٹ ایسے چوکور، جیسے یہ جیسے اللہ نے پہلے سے یہ جگہ طے کی ہوئی تھی. تو قبر کے سرانے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے. چھوٹے بچے رونے کے لیے پوزیشن بناتے ہیں، لمبا رونے کے لیے بچہ یوں پوزیشن بناتے. تو ماں کے تو بچے ہی تھے، یوں جو بیٹھ کے روئے ہیں، پر اتنا روئے ہیں کہ ساری داڑھی سینہ آنسوؤں سے تر ہو، اور کئی گھنٹے بیٹھے رہے، روتے رہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ آج رات میں یہیں گزاروں گا، آگے نہیں جاؤں گا. رات اپنی ماں کی قبر کے پاس گزاری. آپ کو پیغام دیا ہے کہ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ کتنا قیمتی ہوتا ہے. تو بھائیو اگر آپ کے زندہ ہیں قدر کر لو، مر گئے ہیں تو بھی راستہ ہے. قبرستان جاؤ، 8ویں دن جاؤ، 2 ہفتے بعد جاؤ، مہینے بعد جاؤ، سال میں جاؤ، جاؤ سے اور وہاں بیٹھ کے پڑھو. تو اس لیے بھائیو ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے. کمی کوتاہی ہے ان سے، زندہ ہیں تو معافی مانگ لو، فوت ہو گئے تو یہ راستہ ہے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. ایک دن اللہ نافرمانوں سے نکال کے فرما برداروں میں نام لکھ دیتا ہے. تو بھائیو ایک کام تو یہ کرو، مستورات بھی ہیں، یہاں اٹھنے سے پہلے توبہ کرو، اپنے رب سے صلح کر کے اٹھ، اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے اٹھ. اور یہ توبہ ایسا خوبصورت عمل ہے کہ آپ کا ایک بول، میرا ایک بول زندگی کے سارے گناہ یوں دھو دیتا ہے کہ یہ کپڑا بھی ایسا صاف نہیں ہوتا جیسے اللہ گناہ صاف کر دیتا. اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تیرے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر. کوئی کر سکتے؟ کر سکتے؟ اللہ کی قسم فرشتے بھی گناہ گار بن کے زمین پہ آ جائیں، انسان جنات فرشتے، اور مل کر قیامت تک گناہ کریں، آسمان چھوڑ سورج تک نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے رشید پورے کی ایک عورت ایک مرد، اتنے کرو کہ آسمان کی چھت کو لگاؤ. ساری دنیا کے لوگ کہیں گے تو پکا دوزخی، لیکن ان کی نہ سننا، مجھے ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں.